حضرت ابراہیم بن ادم یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک صوفیہ کی جماعت حاضر ہوئی، بات بڑی دلوں پہ رقم کرنے والی ہے، آ کے عرض کرنے لگی یا حضرت آپ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، ہم آپ سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا ہمیں یہ بتائیے اسم اعظم کون سا ہے، یعنی وہ نام جس کو ہم پڑھیں اور اپنے رب کا قرب پا جائیں۔ تو آپ نے دو ٹوک جو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اے لوگو تم بات میری کان کھول کے سن لو، تم اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچا کے رکھو، پھر جو بھی میرے رب کا نام لوگے وہ اسم اعظم ہوگا، پھر جو بھی میرے رب کو نام سے پکارو گے وہ تمہیں اپنا قرب عطا کرتا چلے جائے گا۔ اگر انسان کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ہونا تو انسان کا بولنا بھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کے کانوں میں رس گھولتا ہے، اور اگر انسان کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ہو تو انسان کے قدم رب کے گھر کی جانب اٹھ کے چل کے جایا کرتے ہیں، اور اگر انسان کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو تو انسان وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جاتا ہے، پھر ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں اور آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان حلال نہیں کھاتا تو رزق حلال کی اتنی برکتیں ہیں کہ انسان کا من بھی اس سے روشن ہوتا ہے، تن بھی اس سے روشن ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 روز تک رزق حلال کھائے تو اللہ رب العزت اس کے اندر نور کے ایسے کرامات اور ایسی کرنیں پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت حکمت اور دانائی کے چشمے اگا دیتا ہے۔ اس کی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا ہے وہ اتنا حسین جملہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں سنوار دیا کرتا ہے، یعنی حکمتیں اور دانائیاں اس کے اندر سے پھوٹتی ہیں، حکمت کے چشمے اس کے اندر پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ جو رزق حلال صرف 40 روز تک کھائے، یار ایک بندہ صرف 40 دن رزق حلال کھائے تو اس کے اندر حکمت اور دانائی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو جس کی ساری زندگی ہی رزق حلال کھانے میں اور کمانے میں گزر جائے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ میرے رب کے حضور یوں مقبول ہوتا ہے کہ ابھی جملے مکمل نہیں ہوتے، میرا رب جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔